اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا چھٹا پارہ لا یحب اللہ 15 رکوع اور 111 آیات پر مشتمل ہے۔ میں نے اس پارہ کو ڈیوائن ٹروتھ یعنی ربانی سچائی کا نام دیا ہے، کیونکہ اس پارہ میں بڑے بڑے منطقی نوعیت کے سچ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے رکوع کا تسلسل 5ویں پارے سے منسلک ہے، جس میں وضاحت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ بد دعا کو پسند نہیں فرماتے۔ اگر ہم کسی کی برائی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس رکوع میں یہ ربوبی سچائی بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ مسلمانوں کا تمام انبیاء پر ایمان لانا ہی دراصل ایمان کی شرط ہے۔ دوسرا رکوع یہود کے بڑے بڑے گناہ پیش کر رہا ہے۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے کئی حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی گئی تھیں، مگر وہ سود خوری پر ڈٹے رہے، حالانکہ انہیں سود سے روک دیا گیا تھا۔ تیسرا رکوع واضح کر رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام حجت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اللہ اور فرشتوں کی گواہی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت و حق لے کر مبعوث ہوئے۔ مسیح بن مریم کی تخلیق کا واقعہ بھی اسی رکوع میں ہے۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ ایک ٹھوس دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کر دیا ہے۔ ربانی سچائی تو یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی سیدھی راہ ہے۔ 5ویں رکوع سے سورہ المائدہ کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں عہد و پیمان پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا حکم صادر ہو رہا ہے۔ حلال اور حرام چیزوں کی وضاحت بھی فرمائی جا رہی ہے، جیسے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ سورہ المائدہ کے دوسرے رکوع اور پارے کے چھٹے رکوع میں وضو کا مدلل بیان بھی ہے، جس کا بنیادی نقطہ چہرے اور ہاتھوں کی صفائی ہے۔ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ گواہی انصاف سے دی جائے۔ نیک اعمال کرنے والوں پر اللہ رب العزت اپنی نعمتیں نچھاور کرتا ہے۔ اس رکوع میں رب تعالی ہمیں اس عہد کو یاد کروا رہے ہیں جب ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے اور ہم نے اطاعت کر لی ہے۔ اس رکوع میں عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے کا حکم ہے۔ یوں مومنوں کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ 7ویں رکوع میں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ اللہ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا، مگر عہد شکنی کی وجہ سے ان کے دل سخت بنا دیے۔ پھر مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ رحمت للعالمین سچا دین لے کر تشریف لائے۔ 8ویں رکوع میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں۔ بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم بھی دیا گیا، مگر انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اور تمہارا رب جا کر ان سے جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال تک ارض مقدس میں یہود کے داخلہ پر پابندی رہی۔ 9ویں رکوع میں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قابیل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے مار ڈالا۔ حابیل نے طاقت رکھنے کے باوجود تقوی کی وجہ سے مقابلہ نہیں کیا۔ قابیل دفن کرنے کا طریقہ بھی کوے سے سیکھ رہا ہے۔ اس رکوع سے ایک خوشخبری بھی مل گئی کہ توبہ کرنے پر تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندہ کو جس نے دنیا میں کوئی گناہ کیا اور اسے اس گناہ کی سزا دے دی گئی تو اسے دوسری بار سزا نہیں دے گا، اور جس کے گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا اور اسے معاف فرما دیا تو اس گناہ پر اسے سزا نہیں دے گا۔ پھر اس پارے کے 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کا سبق دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنے، اس کا قرب تلاش کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر جو ہے۔
ایک اور عقدہ بھی کھل گیا کہ شریعت پر اپنی رائے مقدم کرنے والے منافق ہیں، حرام خوروں کو اللہ تعالی پاک نہیں فرماتا۔ 11ویں رکوع میں مزید وضاحت ہو گئی کہ تورات میں بھی ہدایت اور روشنی موجود ہے۔ مثلا اس تورات میں لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلہ جان، آنکھ کے بدلہ آنکھ، کان کے بدلہ کان، ناک کے بدلہ ناک۔ پھر اسی طرح تورات میں بھی قصاص کا حکم موجود ہے۔ اگرچہ تورات اور انجیل میں ہدایت و نور موجود ہے، مگر قرآن کی عظمت کے پیش نظر دنیا کا ہر فیصلہ اسی قرآن کی روشنی میں ہوگا۔ 12ویں رکوع میں غیر مسلموں سے دوستی کی ممانعت کی گئی ہے۔ ایمان والوں کا دوست تو خود اللہ ہے، اس کا رسول اور ایمان والے ہیں۔ جو شخص اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں سے دوستی کرے گا، وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ 13ویں رکوع میں کفار سے دوستی کی ممانعت کی گئی ہے۔ جب تمہارے پاس آتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ دل میں کفر لیے ہوئے ہیں۔ اس رکوع میں یہود کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ اسی رکوع میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ احکام شریعت پر عمل پیرا ہونے سے برکات کا نزول ہوتا ہے۔ 14ویں رکوع میں ایک اور عقدہ بھی کھل گیا کہ جو قرآن کریم پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، وہ پہلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ مزید وضاحت ہو گئی کہ نیک اعمال کرنے والوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی غم۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا چاہیے، اسی سے بخشش کی طلب کرنی چاہیے۔ 15ویں رکوع کی 5 آیات اس پارہ کا حصہ ہیں، جبکہ باقی آیات 7ویں پارے میں ہیں۔ پارے کے آخری رکوع کی ان آیات میں یہود النصارہ کی غلط طرز زندگی کا بیان ہے کہ یہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کی بھی مذمت کی جا رہی ہے۔ رکوع میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مسلمان کے بڑے دشمن یہود اور مشرکین ہیں جو حسد بغض رکھتے ہیں، جبکہ اہل ایمان کے سب سے قریبی دوست نصارہ ہیں، کیونکہ ان میں علم کے حصول کی رغبت موجود ہے۔ چھٹے پارے کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ربانی سچ ایک واضح نور کی مانند ہے جو ہماری حکمت و دانش پر 4 چاند لگاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اگر ہم عدل و انصاف سے کام لیں تو اللہ رب العزت ہمیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ آئیں خلوص دل سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں حسد کی، نفاق کی بیماری سے بچا کر رکھے، زندگی کے ہر موڑ پر ہماری ایسی اصلاح کرے کہ ہم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اللہ ہمیں قابیل جیسے حسد، بغض اور غضب سے بچائے۔ اے اللہ ہمارے اندر علم کے حصول کی رغبت پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔